الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الحادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان اور فضل عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو اپنے اور اپنے محبوب بندوں کا احسان مند بنایا، احسان فراموش نہیں بنایا، جس احسان کے اعتراف میں ہم اور آپ حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اس مجلس کے اور امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو مالا مال فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں رسمی طور سے نہیں بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے پیارے اشعار، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ آپ تمامی حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا، کچھ تضمین کے ساتھ یہ اشعار سماعت کریں۔ عرض کیا ہے، خاص توجہ چاہوں گا، عرض کیا شرمندہ ہر کلی ہے گل سر جھکا دیے ہیں، شرمندہ ہر کلی ہے گل سر جھکا دیے ہیں، صحنے چمن میں جا کر جب ہم سنا دیے ہیں۔ شرمندہ ہر کلی ہے گل سر جھکا دیے ہیں، صحنے چمن میں جا کر جب ہم سنا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، دیکھی نہ ہم نے اب تک دنیا میں ایسی آنکھیں، ساون بھی جھوم جائے دیکھے جو ان کی آنکھیں، دیکھی نہ ہم نے اب تک دنیا میں ایسی آنکھیں، ساون بھی جھوم جائے دیکھے جو ان کی آنکھیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن شہدائے کربلا، زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرہ رسالہ۔ یا رسول اللہ۔ کیسی بھی الجھنے ہوں، گہرا ہو زخم جتنا، بھر دیں گے میرے آقا بس جا کے اتنا کہنا۔ ہر آدمی پریشان ہے، بس اس گنبد خضرا کی طرف توجہ کرنے کی دیر ہے۔ کیسی بھی الجھنے ہوں، گہرا ہو زخم جتنا، بھر دیں گے میرے آقا بس جا کے اتنا کہنا
کہ میرے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور موجے بلا کی نظریں اب ہیں ہماری جانب، اپنا تو لو لگا ہے روزے کی تیری جانب، موجے بلا کی نظریں اب ہیں ہماری جانب، اپنا تو لو لگا ہے روزے کی تیری جانب، اب میرے آقا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑا لنگر اٹھا دیے ہیں، شرمندہ ہر کلی ہے گل سر جھکا دیے ہیں۔ اور مقطع توجہ سے سماعت کریں، احمد رضا کا خادم دیکھا کلام جزدم، مستی میں داغ آ کر بس کہہ دیا اسی دم کہ اے رضا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بھی نعرے تکبیر، سمت آ نعرے گئے رسالت کے بٹھا مسلک اعلیٰ حضرت شہید امام اعظم کانفرنس، امام اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر دیے ہیں، نعرے رسالت، صحنے چمن میں جا کر جب ہم سنا دیے ہیں۔ اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں بھی 2-3 اشعار محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ عرض کیا ہے، آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، فردوس بن گیا تھا بیابان کربلا، فردوس بن گیا تھا بیابان کربلا، اور کوئی حسین سا نہ آئے گا حشر تک، کوئی حسین سا نہ آئے گا حشر تک، 1400 سال سے ہے یہ اعلان کربلا، 1400 سال سے ہے یہ اعلان کربلا، اور تم مٹ گیا یزید حکومت بھی مٹ گئی، تو مٹ گیا یزید حکومت بھی مٹ گئی، میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا، میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا، آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، فردوس بن گیا تھا بیابان کربلا۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور حجاج کرام، اور آپ مقدس سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین امت، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات جانتے ہیں، ویسے ہی میں آپ حضرات کے لیے بونس ہوں، وہ حاجیوں میں میرا بھی نام تھا اس لیے میں آ گیا، ویسے کوئی اصل ہم خطاب حضرت کا سماعت کرنے والے ہیں، بس چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، ویسے کوئی خاص میرا وہ نہیں ہے، بس توجہ کے ساتھ کچھ دیر کی گفتگو آپ حضرات سماعت کریں۔ اصل تقریر تو وہاں سماعت کرنی ہے، رسمی طور سے نہیں، ایک پیغام کے ساتھ۔ ویسے الحمدللہ ہمارے گوا اور کرناٹک میں اس مبارک مہینے کو بڑے عظیم انداز سے منایا جاتا ہے، نہ ماتم ہے نہ اور کوئی خلاف شرع چیز ہے۔ الحمدللہ ہر مساجد میں جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق امام عالی مقام کا ذکر کرتے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ میرے آقا اسے قبول فرمائیں، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ بڑے توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگو اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اور تمہارے دنیا میں آنے کے بعد تمہیں بے شمار چیزیں نظر آئیں گی، بڑی متاع نظر آئیں گی، لیکن یاد رکھو آل و اولاد کی رضا سب سے بڑی چیز نہیں، سماج اور سوسائٹی کی رضا سب سے بڑی چیز نہیں، مال اور دولت کو حاصل کر لینا بڑی چیز نہیں،
بلکہ وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا حاصل کر لینا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بے شک۔ میں مزید لمبی گفتگو کرنے کی بجائے سیدھے موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت صوفیاء کرام کے عظیم امام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ امام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مقام رضا کے تقاضوں کو، اس کی تعریف اور اس کی تشریح کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقام رضا کے 3 جز ہیں، اور ان تینوں جزوں پر عمل کرنے کے بعد ایک بندہ صاحب رضا بنتا ہے۔ اور 3 جز کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلا جز ترک الاختیار قبل القضاء۔ اگر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہو، اگر کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہو اور اس مصیبت سے بچنے کی طاقت بھی آپ کے پاس ہو، اس مصیبت سے بچنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہو، مگر جانتے ہوئے کہ مصیبت آ رہی ہے، مگر جانتے ہوئے کہ تکلیف آ رہی ہے، آپ کو اس تکلیف سے محبت اتنی ہو کہ اسے بھیجنے والا میرا محبوب ہے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنا پاور اختیار نہ کیا جائے بلکہ آنے والی تکلیف کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا جائے، یہ مقام رضا کا پہلا جز ہے۔ فقدان ترک الاختیار قبل القضاء، اپنے اختیار کو قضا کے آنے سے پہلے ترک کر دینا۔ توجہ سے سنیں گے تب گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ پہلا جز کیا ہے؟ ترک الاختیار قبل القضاء۔ مصیبت آ رہی ہو، بندہ اپنے اختیار کو چھوڑ دے۔ ان الفاظ کو سنتے جائیے اور امام عالی مقام کی سیرت کو دیکھتے جائیے۔ پھر دوسرا جز سور القلب بمزل قضاء، مصیبت کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے، تکلیف کی جو پریشانی ہوتی ہے، اس تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بھی دل پریشانی محسوس نہ کرے، تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ یہ سوچ کے کہ اسے بھیجنے والا میرا رب ہے، ہر تکلیف اسے راحت نظر آئے، ہر پریشانی اسے سکون لگنے لگے، اور بندہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر قضا کو اپنے گلے سے لگاتا ہوا یہ عرض کرے کہ وہ جہنم بھی دے تو کروں شکر ادا، کہ کوئی اپنا ہی سمجھ کر کے تو غم دیتا ہے، کوئی اپنا ہی سمجھ کر کے تو غم دیتا ہے۔ سور القلب بمزل قضاء، مصیبت کی کڑواہٹ بھی بندے کو راحت لگے۔ اس مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد آنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، مختلف روایات ہیں، 18 سال آپ نے بیماری میں زندگی گزاری ہے، 18 سال، اور بیماری بھی ایسی کہ پورا بدن جل چکا ہے، پھپھولے اس میں نکلے ہوئے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں کیڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور کتنا عرصہ گزارا؟ 18 سال گزارے۔ اپنے آپ کو ذرا غور اس مقام پر رکھ کر دیکھیں، ہمارے پیر میں اگر ایک کانٹا گھس جاتا ہے، چبھ جاتا ہے، تو بغیر نکالے ایک رات کی نیند نہیں ہو پاتی ہے، اور اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں، 18 سال اس مصیبت میں گزارتے ہیں، پھر صحت یاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ کسی بندے نے پوچھا، حضور ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ حضور آپ نے بڑی لمبی زندگی بیماری میں گزاری ہے، حضور ذرا یہ تو بتائیں وہ والی زندگی اچھی تھی یا سکون اور راحت والی زندگی اچھی ہے؟ اب ذرا جواب سنیے عاشق کا، فرماتے ہیں کہ بے شک سکون اور راحت اللہ کی نعمت ہے، شفا اللہ کی رحمت ہے، لیکن جو مزہ اس بیماری میں تھا وہ اس میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس بیماری میں تھا اس میں نہیں ہے۔ پوچھنے والا حیران ہو گیا، کہا حضور وہ کیسے؟ فرماتے ہیں میں بڑا بیمار تھا، میرے بدن میں بڑی تکلیف تھی، کیڑے ڈسا کرتے تھے، دن میں تکلیف بڑھتی تھی، ادھر تکلیف بڑھتی تھی، ادھر میرے محبوب کی آواز کان میں آتی، اور میرا محبوب میرا رب مجھ سے خود پوچھتا کہ اے ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ارے میرے محبوب کا ایک بار پوچھ لینا، دن بھر کی تکلیف کو دور کر دیتا، اور میں اپنے محبوب کی اس سرمدی آواز میں اپنے پورے دن کو گزار دیتا۔ پھر شام ہوتی، ادھر رات آتی، ادھر پھر تکلیف بڑھنے لگتی، ادھر تکلیف بڑھتی،
ہوتی ادھر میرے محبوب کی آواز پھر آتی، میرا محبوب مجھ سے پھر پوچھتا کہ اے ایوب کیا حال ہے، تکلیف زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ارے میرے محبوب کا رات میں پوچھ لینا رات بھر کی تکلیف کو ختم کر دیتا۔ اسی طرح 18 سال گزر گئے اور تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب جب سے وہ تکلیف گئی ہے، وہ بیماری گئی ہے، میرے محبوب کا حال پوچھنا ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو سور القلب بمزل قضا، مصیبت کی کڑواہٹ کو بھی راحت سمجھتے ہیں، مصیبت کی کڑواہٹ کو بھی سکون اور اطمینان سمجھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اختیار کو ترک کر دینا، امام عالی مقام کو یاد کریں۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ مصیبت آ چکی ہو تو مصیبت نہ لگے بلکہ راحت لگے۔ اور جب بندہ ان تقاضوں پر عمل کر رہا ہو تو 18 سال کا نوجوان بیٹا لٹ رہا ہو تب بھی وہ رب کی رضا پر راضی رہے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل 100 بار اور آپ پہ قربان ہو جائے، 100 بار اور آپ پہ قربان ہو جائے۔ پھر تیسرا تقاضا فقدان المرارت بعد القضا، اور جب لٹنے والا لٹ جائے، مصیبت آ کر لوٹ کر چلی جائے اور لٹنے والا لٹ جائے، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھے تو سب کچھ لٹا ہوا نظر آئے، ایک طرف 18 سال کے نوجوان بیٹے کی بے گور و کفن لاش نظر آ رہی ہو، ایک طرف 6 مہینے کے علی اصغر کی کفن اور بے گور و کفن لاش نظر آ رہی ہو، ایک طرف سیدہ سکینہ کی آہوزاری عرش الہی کو لرزا رہی ہو، ایک طرف بھائی عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے دکھ رہے ہو، دوسری طرف اونو محمد بے گور و کفن لاش زمین پر پڑے ہوئے ہو۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل پر سکون اور اطمینان کی کیفیت رہے، اور بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ عرض کرے کہ نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پر سب تو وہ بندہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، ذکر شہید اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم سمنہ، نعرے رسالہ، جس کے اندر یہ تینوں اجزاء جمع ہو جائیں وہ صاحب رضا ہے۔ اس مقام پر بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، صبر میں کامل رہتے ہیں، توکل میں کامل رہتے ہیں، لیکن مقام رضا کے ان تینوں تقاضوں کو پورا کر دینا بڑے بڑے لوگوں کے لیے مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ اس مقام پر میں آپ حضرات کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے، امام عالی مقام مجبور نہیں تھے بلکہ اللہ کی عطا سے مختار تھے، اور کربلا میں مجبوری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے رضا پر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جامع کرامات الاولیاء میں صاحب جامع کرامات الاولیاء شیخ احمد شرمینی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اکابر اولیاء میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ احمد شرمینی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد بہت دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، بہت دنوں کے بعد، اور وہ ایک لوتا بیٹا ان کا تھا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ ایک لوتا بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے ماں باپ کو۔ میں کہتا ہوں ماں باپ کی جان اس بچے میں بستی ہے، ماں باپ کی جان اس بچے میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو سکون اور اطمینان محسوس کیا کرتے ہیں۔ اچانک وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ کی اہلیہ اس بچے کو طبیب کے پاس لے جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، علاج کراتی ہے، لیکن بچے کی طبیعت سدھرتی نہیں ہے۔ جب حالت بگڑنے لگی تو آپ کی خاتون، آپ کی بیوی شیخ احمد شرمینی کے پاس آتی ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بچے کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، دعا فرما دے کہ اللہ بچے کو صحت عطا فرما دے۔ توجہ سے سنیں، صحت عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اللہ فضل کرے گا۔ پھر بچے کی حالت اور بگڑتی چلی گئی، بچہ اور بیمار ہوتا چلا گیا۔ آپ آئی اور رونے لگی، حضور آپ کا دل تو اللہ سے لگا ہوا ہے، پر میرا راحت دل اور راحت جان یہی تو ایک بیٹا ہے، اگر یہ بھی چلا جائے گا تو میں کسے دیکھ کر زندہ رہوں گی، میں کسے دیکھ کر اپنے دل کو سکون دیا کروں گی۔ حضور دعا فرما دیجئے کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، اللہ اس کی عمر دراز فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رضا پر راضی رہو، اس کی دی ہوئی امانت ہے
ہے وہ چاہے جیسے سلوک کرے تم اس کی رضا پر راضی رہو. بیوی نے عرض کیا حضور میں اس مقام پر کی تو نہیں ہوں, آپ تو رضا پر راضی رہ سکتے ہیں, پر میرا تو ایک لوتا بیٹا مرا جا رہا ہے, مجھے بس دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے. لیکن شیخ احمد شرمینی پر اپنے بیوی کے رونے کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا. وہ ہر وقت اپنی بیوی کو صبر و رضا کی تلقین کرتے رہے. جب بچے کی حالت بڑی بگڑ گئی اور بچہ حالت نزا میں جا پہنچا تو اب اس بیوی نے بچے کو اٹھایا اور شیخ احمد شرمینی کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلی گئی. اب بچہ موت کی تکلیف کی وجہ سے, موت کی شدت کی وجہ سے رونے لگا, بلبلانے لگا, ایڑیاں رگڑنے لگا. تو ایک بار شفقت پدری کی نظر اس بچے پر پڑی. جب باپ نے اپنے بچے کو روتے بلکتے دیکھا, ایڑیاں رگڑتے دیکھا, تو ابھی تک مقام رضا کا درس دینے والا وہ باپ مقام رضا سے پھسل گیا. اور آپ نے لوح محفوظ پر نظر اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی. اللہ رب العزت نے اس بچے کی موت کا حکم منسوخ کر دیا. آپ نے فوراً ملک الموت کو روکا اور کہا یا ملک الموت ارجع الی ربک فإن حکم موتہ قد نطق. اے ملک الموت واپس چلے جاؤ, اس لیے کہ میرے رب نے میرے بچے کی موت کا حکم منسوخ کر دیا ہے, جاؤ اپنے رب سے پوچھو. ایک ولی نے اپنے اختیار کو استعمال کر دیا تو بچے کی جان بچ گئی. ابھی مصیبت آئی نہیں تھی, آنے والی تھی. ابھی بچہ مرا نہیں تھا, مرنے والا تھا. ایک ولی نے تصرف کا یہ عالم ہے کہ تصرف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی تو مرنے والا بچہ مرتے مرتے بچ گیا. اب امام عالی مقام کو کربلا کے اس میدان میں دیکھیں کہ امام عالی مقام کی کیا شان ہے. ارے وہ تو صرف ایک ولی ہیں, لیکن امام حسین صرف ایک ولی نہیں ہے بلکہ سرداج ولایت ہے. آپ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے سلطان الانبیاء کے کندھے پر سواری کی ہے, جس نے مدونۃ العلم کے زبان مبارک کو چوسا ہے, اور جسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسین منی وانا من حسین کے عظیم لقب سے سرفراز فرمایا ہے. اگر میرے امام چاہتے تو تصرفات کے وہ جوہر دکھا سکتے تھے کہ آج تک دنیا یاد کرتی ہوئی نظر آتی, لیکن اگر امام عالی مقام تصرفات دکھا دیتے تو کرامات کی لسٹ میں تعداد بڑھ جاتی, لیکن مقام رضا نہ مل سکتا. اگر پانی برسوا لیتے پانی تو مل جاتا مگر مقام رضا نہ مل سکتا. ارے جب اسماعیل علیہ السلام نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں ایڑیاں رگڑ دی تھی تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا جو آج تک کبھی بند نہ ہوا. تو اللہ کی عزت کی قسم وہ خلیل اللہ کے شہزادے تھے, یہ حبیب اللہ کے شہزادے تھے. اگر یہ کیا ایڑیاں رگڑتے, حضرت علی اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے تو سینکڑوں چشمے اس کربلا کے ریگزار سے جاری ہو جاتے جو کبھی بند نہ ہوتے. لیکن نہ آپ نے پانی نکلوایا, لیکن نہ آپ نے پانی نکلوایا نہ پانی برسوایا. اگر ایک اشارہ کر دیتے دریائے فرات کو تو وہ آپ کے قدموں میں آ کر بہتا. لیکن میرے امام عالی مقام نے مقام رضا کے ان تینوں تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا ہے, ان تینوں تقاضوں کو مکمل کر کے دکھایا ہے جو آج امت کے لیے مشعل راہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مصیبت آتے وقت بھی آپ نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا. جب مصیبت چل رہی تھی تب بھی آپ نے استعمال نہیں کیا. جب سب کچھ لٹ گیا تب بھی آپ نے اپنے اختیار کا استعمال نہ کیا, بلکہ اللہ کی رضا پر اپنا تن من دھن دین کو سربلند کرنے کی خاطر قربان کر دیا. پھر اس دین نے بھی یہ کہا کہ کس کی مجال اے حسین, کس کو ہو تجھ سے ہمسری, باپ کے گھر امامتیں نانا کے گھر پیمبری, اور شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں اے میرے مصطفیٰ کے لال جا امت مصطفیٰ بری. نعرے تکبیر, مقام نے نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
امام علی مقام نے اپنی قربانی کے ذریعے ساری امت مسلمہ کو بخشانے کی ایک ضمانت لے لی. اللہ رب العزت نے اس قربانی کو اس طرح قبول فرمایا, آسمانوں سے صدا آنے لگی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مقام رضا کے تقاضوں کو پورا کرنے والی جان, لوٹا اپنے رب کے پاس, لوٹا اپنے محبوب کے پاس کہ وہ تجھ سے راضی ہے تو تو اس سے راضی ہے. یہ مقام رضا کے تقاضوں کو پورا کرنے والے امام تھے. اور یہ تو امام تھے, آپ کے گھر کی سب سے چھوٹی شہزادی کا عالم ذرا دیکھیں, کس طرح وہ بھی مقام رضا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا غور کریں, جب امام علی مقام کی شہادت ہو چکی اور سب کچھ لٹ گیا, ختم ہو گیا, تو ظالمین نے حضرت کے قافلے کی طرف اور ان کے خیمے کی طرف حملہ کیا اور وہاں بڑھ کر آئے. تو ایک یزیدی کی لشکر کی, ایک یزیدی کی نظر سیدہ سکینہ کے چہرے پر پڑتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ گلاب جیسا حسین چہرہ ہے, لیکن اس کے ہونٹ گلاب کے پنکھلی جیسے مرجھا چکے ہیں. اس یزیدی کو احساس ہوا شاید بیوی کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. اس نے پانی کا ایک مشکیزہ بیوی کو دیا. آپ لیتی ہیں, اس کا ڈھکن کھولتی ہیں اور حضرت علی اصغر کی طرف جاتی ہیں اور ان کے منہ کی طرف پانی اونڈیلنے لگتی ہیں. یزیدی کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ قریب جاتا ہے, کہتا ہے بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا میرے نانا کا پیغام ہے اور میرے نانا کا فرمان ہے کہ جب کبھی کوئی کھانے کی یا پینے کی چیز شروع کرو تو اپنے سب سے چھوٹے سے شروع کرو, اور ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا یہی علی اصغر ہے, اس لیے میں اسے پلا رہی ہوں. اتنا سننا تھا, اس یزیدی کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر, جنہیں 3 دن کی پیاس بھی مصطفیٰ کی سنت سے ہٹا نہیں سکتی, بھلا انہیں کون مائی کا لال اسلام کی شریعت پر عمل کرنے سے سبحان اللہ. اندازہ کریں, صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, اپنے آپ پر بھی غور کریں. ہم اور آپ بھی روزہ رکھتے ہیں, صبح سحری میں پیٹ بھر گلے تک کھائے ہوتے ہیں, اس کے بعد کربلا کا میدان ہمارے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کا اے سی کمرہ ہمارے لیے ہوتا ہے. مسجد میں بھی آنا ہوتا ہے تو الحمدللہ دیکھیے ایسیاں لگی ہوتی ہیں, اتنے آرام سے اپنا پورا دن گزارتے ہیں. لیکن جیسے ہی افطاری کا موقع آتا ہے اور بانگی صاحب یا امام صاحب دعا پڑھاتے ہیں تو نہ ہمیں بڑوں کی فکر ہوتی ہے نہ بچوں کا خیال آتا ہے, ہم سب سے پہلے اپنی فکر کرنے لگتے ہیں. لیکن ذرا غور کریے اور اس خاندان پر قربان جائیے جنہیں 3 دن کی پیاس بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے سے نہیں روک سکی, جنہیں 3 دن کی بھوک و پیاس بھی شریعت پر روکنے سے انہیں مانے نہ ہو سکی. یہ ہے اصل مصطفیٰ سے عشق اور اس خون کا اثر جو انہیں اسلام پر عمل کرنا آسان کر دیا تھا. ذرا غور کریں. پھر وہی بیمار عابد ہیں حضرت زین العابدین اپنے گھر چلے آتے ہیں, ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے. آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. آپ اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں. قاتلین حسین میں سے یزید ایک شخص پر ناراض ہو گیا اور اس نے ناراض ہو کر قاتلین حسین میں سے اس شخص پر موت کا حکم جاری کر دیا. کہاں جہاں وہ شخص ملے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. کسی اور وجہ سے ناراض ہو گیا یزید اس شخص پر جس نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا. اب وہ شخص بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, کہیں اسے پناہ نہیں مل رہی ہے. آخر انہی کے در پر آتا ہے جہاں سب کو پناہ ملتی ہے. امام زین العابدین کا دروازہ کھلا ہے, گھس جاتا ہے. امام علی مقام اسے پناہ دیتے ہیں. 3 دن وہ امام علی مقام کے گھر میں رہتا ہے. اس کے بعد باہر نکلتا ہے اور حضرت زین العابدین سے وہاں سے رخصت ہونے کی, واپس جانے کی اجازت طلب کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں بابا ذرا ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. چنانچہ اندر جاتے ہیں, اس کے لیے کپڑے لے آتے ہیں اور اشرفیوں کی ایک تھیلی لے آتے ہیں اور اسے لا کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ کھانے پینے کا سامان ہے, تمہارے لیے کپڑے لگتے ہیں اور یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے. تم جہاں جانا چاہتے ہو اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ لے جائے گا, چلے جاؤ. وہ شخص باہر نکلتا ہے, اپنے دروازے پر آتا ہے, میدان میں چلنے لگتا ہے, لیکن کیا کرے اس کے قدم آگے بڑھ نہیں رہے ہیں, واپس پلٹ کر چلا آتا ہے. آپ نے فرمایا
بابا اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اور کوئی حاجت ہے جو میں پورا نہ کر سکا؟ آپ وہ شخص کہتا ہے حضور مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات تیرے دل میں کیوں آئی، تیرے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ وہ عرض کرنے لگا حضور اس لیے کہ اگر آپ مجھے پہچان جاتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے جو آپ نے کیا ہے۔ فرمایا اے ظالم تجھے میں اس دن سے جانتا ہوں جب تو میرے بابا پر تیر برسا رہا تھا، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جب تو میرے بھائی علی اکبر پر تیر برسا رہا تھا، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جب تو میرے چاچا عباس کے بازو کاٹ رہا تھا۔ ارے ظالم وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے وہ ساری جانیں اور اپنی ساری متاع اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی، اللہ کی راہ میں خیرات کر دی تھی، اور جب اہل بیت اللہ کی راہ میں کوئی چیز خیرات کرتا ہے تو پلٹ کر اس کا حساب نہیں لیا کرتا۔ سبحان اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔